گورنمنٹ ہائی اسکول عزیرہ کی بلڈنگ اور عزیرہ سڑک کی تعمیر کروڑوں روپے کی کرپشن منظر عام پر آ گئی، عوام کا شدید احتجاج۔ لوکل گورنمنٹ ایبٹ آباد کے انجینئرز اور ٹھیکیدار انکوائری کے روز کرپشن ثابت ہونے پر موقع سے فرار۔ گورنمنٹ ہائی اسکول عزیرہ کو ایم پی اے نذیر عباسی نے اپ گریڈ کیا۔ پہلے مڈل لیول تک تھا۔ 4 کروڑ 20 لاکھ ایم پی اے نذیر عباسی نے ہائی اسکول کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے دیا، جبکہ سڑک کی پختگی کے لیے 1 کروڑ فنڈ دیا گیا۔ سڑک کی تعمیر میں لوکل گورنمنٹ ایبٹ آباد کے ٹھیکیدار اور انجینئرز کی ملی بھگت۔ سڑک میں ناقص مٹیریل استعمال ہوا، جو بننے کے فوراً بعد اکھڑنا شروع ہو گئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول عزیرہ ترنوائی کی بلڈنگ کی تعمیر میں بڑی کرپشن، انتہائی غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا گیا۔ بلڈنگ کی چھت، دیواریں اور ناقص جستی چادریں استعمال ہوئیں۔ 4 دیواری میں اینٹوں کے بجائے مقامی ریت سے سادہ دیوار بنائی گئی۔ بلڈنگ کی سیلنگ اور دروازے عام اور غیر معیاری شیٹ سے بنائے گئے، جو 1 مہینہ کے بعد خراب ہو گئے۔ عزیرہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ السلام علیکم، اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں یو سی ترنوائی ویلیج کونسل ترنوائی 1 کے علاقہ عزیرہ کے مقام پہ، جہاں پہ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جو سڑک تعمیر کی گئی ہے یا جس کی دیواریں لگائی گئی ہیں، وہ جو ہے انتہائی ناقص مٹیریل اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور ٹھیکیدار کے خلاف اور جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اسی سلسلے میں آج یہاں عزیرہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور ممبران بلدیات اور علاقہ کے عمائدین کی بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے، اور مختلف جو ادارے ہیں اس کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ابھی میں یہی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ایک جگہ سے۔ ابھی آپ تھوڑا سا بریف کریں کہ یہ سڑک کب تعمیر ہوئی اور کیا اس کی صورتحال ہے، اور آپ کے کیا اس میں آبجیکشنز کیا ہیں؟ اپنا تعارف بھی کروائیں۔ میں الطاف امان، نائب صدر عزیرہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ یہ تقریباً ہمارا 1 کروڑ روپے کا فنڈ ہوا تھا، جس میں اس کے بنے ہوئے تقریباً ابھی 3 سے 4 مہینے ہوئے۔ تو یہ جو دیوار ہے، اس میں سیمنٹ نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتھر ہم لوگ ہاتھوں سے باہر نکال رہے ہیں۔ انتہائی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے ان دیواروں میں، یعنی کہ سیمنٹ کا کوئی اس میں ایشو ہی نہیں ہے، صرف ریت اور پانی ہے، تب یہ چیز پتھر ہاتھوں سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کی کوالٹی پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ جی بالکل صحیح ہے جی۔ صدر صاحب جی عزیرہ ویلفیئر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روڈ کی ناپ تول متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہمارا کام انسپیکشن کرنے آئے ہیں۔ آپ جو ہے جس ٹائم آپ عزیرہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں، آپ کا بھائی چاہیے اپنی فاؤنڈیشن جو بھی آپ کے علاقے میں ورکنگ ہوتی ہے، آپ اس کی نہیں، میری بات سنیں، بننا تھا آپ کو چاہیے تھا، آپ ڈپارٹمنٹ کو، آپ ممبر ہیں سوسائٹی کے، آپ ڈپارٹمنٹ کو بتائیں، ڈپارٹمنٹ نہ آئے، ٹھیک ہے، اس کی ریکٹیفیکیشن ڈیورنگ ورک جو ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، وہ افیکٹفل ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے بھی بہتری ہے، ہمارے لیے بھی بہتری ہے۔ ابھی بھی ہم اس کو ٹھیک کرائیں گے، لیکن اس ٹائم ٹھیک کرا لیتے وہ مزید پائیدار کام۔ اسکان صاحب نیک کا بندہ تو ہونا ضروری ہے، ویسے بھی انجینئر وغیرہ، انجینئر جب کام شروع ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا، میری بات آپ صاحب تو میری بات بتائے لے آؤٹ ہوتا ہے، آپ سب انجینئر کے ساتھ لے آؤٹ پہ آپ سے آئے، ویسے آپ کے ساتھ کیا کیا لے آؤٹ میں تھے جس وقت تو دعا ہوئی ہو تو نہیں اس ٹائم یہ نہیں تھے، اس ٹائم ارشد صاحب تھے اور جمیل صاحب تھے، یہ 2-4 تو نہیں، یہ سب ہم جیسے کام شروع ہے، ہمارے پاس صرف
یہ چڑھائی یہاں پر ہے چڑھائی کتنی ہماری آنکھیں آپ لوگ ہیں جب یہ جاؤ آپ لوگ انصاف نہیں کریں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انٹی کر کے آؤ نا درمیان میں جو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کو ہم چیک کر رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی ہم اس کو کریں گے آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ اور پریزیڈنٹ سید عنایت شاہ، نائب ناظم سردار جمیل، جنرل سیکرٹری ارشد الطاف اوان، سابق جنرل سیکرٹری سردار یعقوب، سابق جنرل کونسلر سردار جاوید محمد سہیل، عزیرہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے دیگر عہدیداران، جنید آصف شاہ، مشہور سیاسی و سماجی شخصیت قاضی محمد اعجاز، مشہور شخصیات محمد جمیل، مشہور تاجر حاجی محمد نذیر، سابق ناظم دبن تارکوٹ سردار شبیر اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد انکوائری کے روز موقع پر موجود رہی۔ عمائدین نے کہا کہ اب پرانا دور ختم ہو چکا، عوام جاگ چکے ہیں۔ عزیرہ سڑک کی تعمیر اور گورنمنٹ ہائی اسکول عزیرہ ترنوائی کلندرآباد کی بلڈنگ میں بڑی کرپشن ناقابل برداشت ہے۔ محکمہ تعمیرات عامہ اور لوکل گورنمنٹ ٹھیکیدار انجینئرز نے اصلاح نہ کی تو محکمہ اینٹی کرپشن اور عدالت کا رخ کریں گے۔ سڑک کی میئرمنٹ کی جا رہی ہے، لمبائی چوڑائی، اور جہاں جہاں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹل لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جی محکمہ تعمیرات عامہ کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور صورتحال کو جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے، اس کرپشن کے اوپر کیا اقدامات ہونے چاہیے جس سے عوام کی شکایت میں ان کا ازالہ ہو سکے۔ عزیرہ سڑک کی پختگی میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا۔ عوامی حلقوں نے اس موقع پر انکوائری ٹیم بنانے اور موقع ملاحظہ کرنے کے لیے درخواست تھی، جس پر ایکسین تعمیرات عامہ اور ایس ٹی او اور اے ڈی او سرکل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا گیا، اور اس موقع پر لوکل گورنمنٹ کے انجینئر اور ٹھیکیدار جن میں محمد مبشر، محمد ارسلان اور امجد شامل ہیں، جبکہ محکمہ تعمیرات عامہ کے عابد بنگش ایس ٹی او شامل ہیں، جو موقع سے فرار ہوئے اور عوام کو مطمئن نہیں کیا گیا۔ تاہم گورنمنٹ ہائی اسکول بلڈنگ کے حوالے سے افسر موصوف نے عوامی شکایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے تصحیح کی یقین دہانی کروائی ہے، جس پر عوام نے احتجاج ختم کیا۔ اس موقع پر عوام اور عمائدین علاقہ نے ایم پی اے نذیر عباسی کو بھرپور الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس وقت عزیرہ کے مقام پہ مختلف کمپلین پہ جو عزیرہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ممبران بلدیات مقامی افراد کا جو احتجاج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ جو ابھی سڑک کے حوالے سے انجینئرز اور دیگر سٹاف موجود ہے جو روڈ کی چوڑائی، لمبائی اور اس کے میٹیریل کا ایک اندازہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور تلکر ٹھیکیدار بھی موجود ہیں۔ ہم سب سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے، ان کا موقف جاننا چاہیں گے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ ایک سسٹم جو ہے سلسلہ جاری ہے جس میں عمائدین علاقہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں، اور یہ بڑا ہائی لائٹ ایشو ہے جس میں سڑک کی پختگی میں ناقص میٹیریل کا استعمال کی کمپلین ہے، اور اس پہ تقریباً اس وقت مختلف علاقوں کے لوگ اور بالخصوص اس علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ
ایجوکیشن محکمے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، ڈائریکٹر صاحب وغیرہ وغیرہ سارے ان کا اسٹاف آیا ہوا تھا. وہاں بھی چیزیں جو ہے نا وہ نوٹس میں آئی ہیں کہ مٹیریل جو ہے وہ ناقص یوز کیا گیا ہے، ایز پر کنٹریکٹ یوز نہیں کیا گیا. اس پہ بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہم تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو دوبارہ سے ٹھیک کر کے دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ علاقے کے لوگ جب مطمئن ہوں گے تو ہم ہینڈ اوور کریں گے، تب ہینڈ اوور ہوگا یہ کام. اسی طرح یہ جو روڈ کا معاملہ یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح امید ہے کہ بہتر. بہت شکریہ شاہ صاحب. لیکن ایک بات آپ ضرور بتائیں کہ جب یہ سڑک تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے کوئی کسی قسم کی لوگوں نے موقع پہ پہنچ کے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اور یہاں کی جو مقامی آبادی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ابھی اس کو اکھاڑنے سے بہتر تھا کہ اگر لوگ جو ہے ان ٹائم کمپلین جو ہے وہ کریں. جی بالکل، آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے، آپ نے درست سوال کیے. جس وقت یہ کام ہو رہا تھا تو اس وقت ہمارے یہاں پہ موجود جو لوگ تھے ان میں ہمارے سردار جاوید صاحب ہیں، سردار ارشد صاحب ہیں، اسی طرح دیگر بھی بہت سارے لوگ ہیں. سب کے اگر میں نام نہیں لے سکوں گا شاید یہاں پہ وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں اور چیزوں کو ٹائملی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. لیکن اس وقت جو چیز نوٹس میں آئی ہے وہ یہ کہ جی کنٹریکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ جی کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، تو وہ لوگ پھر لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے تھے، پوائنٹ آؤٹ چیزیں کی ہیں. اور بالخصوص میں یہاں پہ کامران عباسی ہیں ہمارے، انہوں نے چیزیں جو ہے نا باقاعدہ طور پہ محکمے کو جا کے فزیکلی دکھائی ہیں کہ جی کہ یہ مٹیریل یوز ہو رہا ہے. اس چیز کو اس وقت سے یہ چیزیں گورنمنٹ کے نالج میں ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم جا کے دیکھیں گے فزیکلی، جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہم اس کو ضرور نوٹ کریں گے اور ایکشن بھرپور ایکشن لیں گے. بہت شکریہ جی. جی موجود ہیں ہم جو الزیرہ روڈ جو ہے اور عوامی شکایت پہ یہاں اس وقت ڈپارٹمنٹل ایکسپرٹ اور یہاں ماہرین علاقہ بھی موجود ہیں. اور میں یہ ایک جو نالا ہے اس پہ لگائیں تو یہاں پیچھے بہت بڑا برسات کے موسم میں اور بارشوں میں بہت بڑا پانی جو ہے یہاں سے گزرتا ہے. اگر یہاں پہ پائپ نہ رکھا گیا تو یہ جگہ تقریباً ختم ہو جائے گی. اگر چھوٹی پلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہاں پہ نکاسی کے لیے جو ہے ایک پل کا ہونا جو ہے پائپ کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ روڈ جو ہے زیادہ دیر تک جو ہے وہ قائم دائم رہ سکے. بہت شکریہ جی. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جی، چونکہ یہاں سے بہت بڑا برسات کے موسم میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں بڑا پانی جو ہے یہاں سے ایک نالے کی صورت میں بہتا ہوا اس سڑک کے اوپر سے گزرتا ہے. اور یہاں پہ جو پہلی نئی بننے والی سڑک ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے اور یہاں پہ کوئی پائپ نہیں رکھا گیا ہے. اس سڑک کے ساتھ بڑا ناروا سلوک جو ہے وہ متعلقہ ٹھیکیدار نے کیا یا جو بھی اس کے رسپانسیبل ہیں. تو عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی جس کی آج نشاندہی کی گئی ہے اور یہاں ہمارے ساتھ ماہرین علاقہ موجود ہیں اس کو دور نہ کیا گیا تو یہاں پہ بڑا احتجاج جو ہے وہ بھی کیا جائے گا اور احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. سب کو 2.5 کلومیٹر بتایا گیا. 2.5 کلومیٹر درخواست کی اور محکمہ ہمارے ساتھ آیا. ایس ڈی او صاحب بھی موجود ہیں اور سب انجینئر صاحب بھی موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں علاقے کے ماہرین کی موجودگی میں آج ہم اس کا حساب کتاب کرائیں گے. اور اسٹیٹ نیوز مانسہرہ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہاں تک انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی. بہت شکریہ اشتاق بخاری صاحب. جی ہمارے ساتھ تھے سردار جمیل صاحب جو یہاں کی ایک مقبول شخصیت بھی ہیں، عوامی نمائندہ بھی ہیں اور دیگر عوامی نمائندگان بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ الزیرہ کی جو سڑک ہے اس پہ کتنے کروڑ روپے جو ہے اس کے لیے منظور ہوئے تھے؟ اس کے لیے جی 10 ملین کا فنڈ تھا، یعنی 1 کروڑ روپے. تو اس کا آج ہم انشاءاللہ یہ کلومیٹر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 2 کلومیٹر کا روڈ ہے بنے گا، ابھی 2.5 کلومیٹر. لیکن ابھی کتنا بنا ہے کتنا نہیں بنا پھر ان کا کہنا یہ ہے، ٹھیکیدار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی چونکہ ریٹ زیادہ ہو گئے تھے یا جو بھی تھا. میں کہتا ہوں جو بھی تھا 10 فٹ بنتا ہے 10 کلومیٹر بنتا ہے، اس سے ہماری غرض نہیں ہے. ہمارا فنڈ تھا کتنا، آج محکمے کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیمائش کریں اور ہمیں علاقے کے لوگوں کو بتائیں کتنا فنڈ تھا، کتنا لگ چکا ہے اور کتنا بقایا ہے. جو کمی کوتاہی ہے اس روڈ کو تاکہ مکمل کیا جائے.
بہت شکریہ جی. ہم مزید آگے چلتے ہیں جہاں پہ CNW کے انجینئر اور دیگر جو سٹاف ہے اور آگے گورنمنٹ ہائی اسکول عزیرہ جس کی بلڈنگ کے لیے کثیر رقم 4 کروڑ سم تھنگ 20 لاکھ روپے گرانٹ منظور ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ بھی عوام کا یہ کہنا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ نہیں ہوئی ہے. مٹیریل جو ہے وہ ناقص ہے اور وہ بلڈنگ بھی زیادہ دیر تک جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں رہ سکتی، چونکہ یہ ویسے بھی 2005 کے ارتھکویک کے بعد جتنے بھی یہ ایریاز ہیں ان کو وہاں سے بھی ایک سرٹیفکیٹ لینا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ضروری ہوتا ہے کہ عوام کا یہ جو بلڈنگ ہے اور گورنمنٹ کی جو رقم ہے وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہ ہو. تو ہم آگے کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے. موجود ہیں عزیرہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ سید عنایت حسین شاہ صاحب. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ صورت حال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بخاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے کہنے پہ ہماری لوگوں کی، یہاں کے پسماندہ لوگوں کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے ہمارے درخواست پر آپ اس دور دراز علاقے میں تشریف لائے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ جی کہ یہ ہمارے ایک روڈ کی پکی کا ایک کنٹریکٹ تھا جس کے لیے تقریباً 1 کروڑ روپے کی جو ہے گرانٹ ہوئی تھی. تو وہ کام ہوا ہے تو اس پہ لوگوں کی کچھ تحفظات تھے، شکایات تھیں یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہاں پہ ناقص میٹیریل یوز ہوا ہے، یہاں پہ کام ٹھیک نہیں ہوا. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے پھر ہم نے ہمارے سردار جمیل صاحب کے توسط سے اور دیگر ہماری جو جتنی بھی کابینہ ہیں اور باقی جو مائدین علاقہ ہیں ان سب کے تعاون سے ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، محکمے کے ساتھ بات کی اور محکمے نے ہمیں تعاون کا یقین دلوایا اور آج وہ ہمارے کہنے پہ یہاں پہ آئے ہیں اور فزیکلی چیزوں کو چیک کر رہے ہیں کہ مٹیریل کیا یوز ہوا ہے، اس کی جو ہے نا باقی ایز پر ورک کنٹریکٹ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ابھی دیکھ رہے ہیں. کافی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی کہ لوکل مٹیریل یوز کیا گیا، وہ بھی گورنمنٹ کے نالج میں ہم نے بھیج دی ہیں چیزیں. سارے انجینئر صاحب جو ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو دکھا دی ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھ لی ہے. جو ٹھیکیدار صاحب ہیں وہ بھی ساتھ میں موجود ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. باقی جتنے بھی یہ ہمارے علاقہ کے لوگ اس وقت یہاں پہ آئے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں چیک کی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کام کو بھی بہتر طریقے سے ریکٹیفائی کیا جائے گا. جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو ریموو کیا جائے گا اور آئندہ جو کام ہے اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے گا اور انشاءاللہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ اس طرح بےجا ضائع نہیں ہوگا. ہماری تو یہی انشاءاللہ کوشش ہے اور اس طرح آگے بھی ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. جو بھی ہمارے علاقے کے پروجیکٹس ہوں گے ان کو ہم دیکھیں گے. اسی طرح اسکول کا ایک معاملہ تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے. ابھی سردار جمیل صاحب جو ہے نا وہ آئے ہیں، جو محکمے کے ایجوکیشن محکمے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے. انداز سے نشاندہی کر رہے ہیں اور محکمہ کے لوگ بھی موجود ہیں، عوام کی بھی بڑی تعداد جو ہے یہاں موجود ہے. اور یہ سڑک جو ہے اس کی جو موجودہ حالت ہے وہ دیر پا کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سڑک کی حالت. سڑک میں شکاف اور جگہ جگہ پہ گڑے جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں. میں پھر یہ بتاتا چلوں کہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے پہاڑوں کے دامن میں اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ اگر ادارے جو ہیں وہ اپنا توجہ اس طرف مرکوز کریں تو یہ مقامی سطح پہ یہاں لوگوں کو تعلیم، صحت اور تمام سہولیات مل سکیں اور اس میں کسی بھی ادارے، کسی بھی علاقے کی ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس علاقے کے راستوں پر ہوتا ہے، اس علاقے کی سڑکوں پر ہوتا ہے. جب سڑکیں ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ فنڈ دینے والے لوگ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ادارے بھی آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے.
अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू अज़ीरा सर। आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, खैरियत से आप? ये तो खुद अपनी है। डेली 10 फुट से ऊपर होता नहीं था, और 10 को आप ज़रब दे दें, 10 कितने था? 10 फिर उनका प्रोसेस ये था कि 10 दिन बाद गाड़ी कितने दिन बाद चलानी है? 8 दिन बाद गाड़ी चलानी है। 8 दिन के बाद हिसाब लगा लो आगे, हर 8 पंजे 40 दिन एक 10 फुट को क्लियर करने के लिए गाड़ियां रोकने के लिए, और 100 फुट को क्लियर करने के लिए एक माह। चलो जी। आज ये क्या मशीन नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, 3 महीने में इधर खुआर होता रहूंगा, कारोबार छोड़ के लाहौर सीधे भाई। जी वो अगर जो लाइन मारो बिल्टी आप पे डाली जी ना, यही वाली जी भाई किधर वो अगर जो लाइन मारो गैंती फेल पे कट होगा साउंड कड़ा ना पाऊं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तो नाखा पहले कल ना कट जी। अच्छा यहाँ सड़क की हाँ बिल्कुल हवाले से अवामी कंप्लेन पर और अज़ीरा एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एहतजाज पर जहाँ के मुकामी माइकिन और मेम्बरान बल्दियात यहाँ मौजूद हैं, और समाजी शख्सियत हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप जो हमें यहाँ का बुनियादी इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है और आप चाहते क्या हैं कि किस तरह का पहले तो तो ये था कि अवाम की ये राय थी, अवाम की ये ख्वाहिश थी कि इसके बाद हमने जो काम किया है ये कितना मयारी है या इसका फंड कितना था। आज महकमे को 2 महकमे बनाए गए हैं, एक बिजली डबल को महकमे के रोड बनाया गया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा फंड जो था वो 10 फीसद का फंड था, 1 करोड़ रुपये का। कितना फंड था, कितने फंड बच चुका है और कितना रह गया। जो दीवारें लगी हैं या जो रोड बनाए बाकायदा इन लोगों की मौजूदगी में जिन लोगों ने इसकी शिकायत भी की, वो यही था कि हमें बताया जाए कि ये फंड कितना था, कितना लग चुका है और कितना बाकी रहता है। एक तो ये क्वालिटी यानी मयार को चेक किया जाए, दूसरा हमें फंड का हिसाब करके बताया जाए, जिसके लिए आज हमने महकमे से दरख्वास्त की और महकमा हमारे साथ आया। SDO साहब भी मौजूद हैं और सब इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में चौड़ाई जो है वो 8 फुट निकली है, किसी जगह में 10 फुट निकली है, किसी जगह में 6 फुट निकली है। तो इस हवाले से ये अपना मौक़िफ़ देने से फरार हो रहे हैं। तो इस हवाले से पब्लिक का ये कहना है कि चूँकि ये चीज़ें कैमरे के सामने होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, जो चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ से पैमाइश ली है, वही पैमाइश जो है महकमे के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए। तो इस हवाले से पब्लिक का ये कहना है, पब्लिक ने इनको रोक रखा है, ये गाड़ी जो है इनकी रोकी हुई है, पब्लिक बिल्कुल इस गाड़ी के आगे खड़ी हुई है। और इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि बाकी तफसील जो है हम यहाँ की आवाम से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ की जो करप्शन उजागर हो चुकी है और डिपार्टमेंटल जो लोग आए थे वो यहाँ से फरार अख्तियार कर रहे हैं, और कोई भी इदारा जो है वो आवाम को और मीडिया को जवाब दे है। लेकिन इस वक्त जो महकमा के लोग हैं वो राय फरार अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ मेजरमेंट हुई है वो तकरीबन जो प्लान था उसके मुताबिक नहीं हुई है। तो उसमें डिपार्टमेंटल लोग जो हैं वो आवाम की शिकायत को एक साइड पे रखते हुए यहाँ से तकरीबन किसी भी तरह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आवाम ने बड़ा हद तक अफसोस का इज़हार किया है। तो सरकारी जो गाड़ी है वो यहाँ से फरार हो चुके हैं और उन्होंने शिकायत का इजाला करने के बजाय और कहा कि MPN नज़ीर अब्बासी ने अज़ीरा की आवाम का तरीना मुतालबा पूरा किया और गवर्नमेंट हाई स्कूल अज़ीरा तनवाई 1 की तामीर के लिए 4 करोड़ 20 लाख का फ़ंड दिया और सड़क की तामीर के लिए 1 करोड़ का फ़ंड दिया। और इस महरूमियों के शिकार इलाके के लिए ये पहली बार बड़ा फ़ंड मंजूर हुआ। अवामी हलकों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से
اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز، مانسرا۔